میں ڈاکٹر درویش احمد ایک دفعہ پھر ایک اور ویڈیو میں حاضر ہوں۔ اپنے اس چینل سے میں اپنے لائف ایکسپیرینسز کے متعلق جن کنٹریز میں رہا ہوں وہاں کے متعلق شیئر کرتا رہتا ہوں۔ آج کے ویڈیو میں انگلینڈ کی ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ہم کہاں پہ غلطیاں کرتے ہیں۔ جب میں انگلینڈ میں پڑھ رہا تھا تو پڑھائی کے بعد میں نے وہاں ایک کمپنی میں جاب سٹارٹ کر لی، جو کہ فرانس کی ایک کمپنی تھی جو کہ گاڑیاں بناتی تھی۔ تو ہمارے گاؤں میں میرے ایک جونیئر تھے ہائی سکول میں، اس نے میرے بڑے بھائی سے میرا موبائل نمبر لیا تھا انگلینڈ کا اور مجھے کال کی اس سے۔ تو اس نے مجھے پوچھا کہ میں انگلینڈ آنا چاہتا ہوں، کیا طریقہ کار ہے، آپ مجھے کیا مشورہ دیں گے؟ تو میں نے مشورے کی بجائے اسے پکچر کے دونوں سائڈز بتا دیے کہ یہ فائدے ہیں، یہ نقصانات ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اسے انکریج کر لوں اور پھر یہاں آ کے اسے انگلینڈ کے ریئل فیس کا پتہ چلے تو پھر مجھے یہ کہے کہ آپ نے حقیقت کیوں نہیں بتائی تھی۔ اور ساری نگیٹیو چیزیں بھی اس لیے نہیں بتائی کیونکہ وہاں سب کچھ نگیٹیو بھی نہیں ہے، تو میں نے حقیقت بتا دی، جو فائدے تھے اور جو نقصانات تھے۔ میری کوشش تھی کہ فیصلہ وہ خود کر لے، تو اس نے خود فیصلہ کیا اور اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ مجھے والد کے پراپرٹی میں سے جتنا حصہ مل رہا ہے، میرے خیال میں ان کا صرف گھر ہی تھا، تو اس میں سے مجھے اپنا حصہ دے دے، میں باہر جانا چاہتا ہوں۔ اس وقت اس کی عمر میرے خیال میں 29 یا 30 ایئرس تھی اور اس نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ تو بھائیوں نے اسے اپنا حصہ دے دیا اور وہ یہ تھا کہ اسے کیش پیسے دیے اور گھر میں اس کا حصہ ختم ہو گیا۔ میرے خیال میں وہ 5 یا 6 بھائی ہیں۔ تو انہی پیسوں سے وہ انگلینڈ آیا۔ ادھر میری ملاقات تو خیر انگلینڈ میں اس سے نہ ہو سکی کیونکہ میں لیورپول میں رہتا تھا اور وہ لنڈن ایلفرڈ سٹی میں رہتے تھے، تو لیکن کنٹیکٹ ہوتا رہتا تھا۔ اس کے بعد مجھے چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ملی اور میں انگلینڈ سے نکل کے چائنا آیا PhD کرنے کے لیے، اور وہ وہاں انگلینڈ میں رہے۔ لیکن انگلینڈ میں اس نے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لی تھی ماسٹر کے لیے، جس کی فی بہت زیادہ تھی۔ وہ ایک ہوٹل میں کام کرتے تھے اور اس ہوٹل میں جو وہ کام کرتے تھے وہاں سے جتنے پیسے ملتے تھے تو وہ انف نہیں تھے کہ یونیورسٹی کی فی بھی پے کرے، گھر کا کرایہ بھی دے اور اپنے خرچے بھی نکالے۔ تو آہستہ آہستہ اس نے یونیورسٹی جانا چھوڑ دیا اور کام کرتے رہے۔ پھر بعد میں یونیورسٹی نے اسے امیگریشن ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کیا اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے اس کا ویزا ختم کر دیا، تو یہاں سے وہ انگلینڈ میں اللیگل ہو گئے۔ پھر وہ انگلینڈ میں اللیگل رہے اور کام کرتے رہے، تو پھر انگلینڈ کی گورنمنٹ نے جو اللیگل لوگ تھے ان کے خلاف کریک ڈاؤن سٹارٹ کر لی اور امیگریشن ڈپارٹمنٹ ایکٹیو ہو گئی اور لوگوں کو پکڑنا سٹارٹ کیا اور ڈیپورٹ کرنا سٹارٹ کیا۔ تو اسی ڈر سے وہ انگلینڈ سے نکل کے اٹلی چلے گئے اور اٹلی جا کے اس نے وہاں امیگریشن ایزائلم کیس کیا، ڈاکومنٹ سبمٹ کرائے، اور جو بھی سٹوری ہمارے لوگ بناتے ہیں، کوئی سٹوری بنا کے اس نے ڈاکومنٹ سبمٹ کیے اور کیس سٹارٹ ہو گیا۔ لیکن اٹلی میں جو میرے جاننے والے ہیں جو وہاں پہ رہ رہے ہیں، اگر کسی سے کانٹیکٹ ہو یا یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے وہاں اٹلی کے حالات کا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہاں کے پہ کیا حالات ہیں، تو اسے اٹلی میں اتنی جاب نہیں مل رہی تھی کہ وہ اپنا سروائیول کر لے، کیونکہ ڈاکومنٹس تو اس کے پاس تھے ہی نہیں اور کیس اس کا چل رہا تھا ساتھ ساتھ۔ تو کچھ دن پہلے اس نے فیس بک پہ مجھے کانٹیکٹ کیا، تقریباً یہ میں 2016 کی بات کر رہا تھا اور اب 2024 سٹارٹ ہو گئی ہے، تو تقریباً 7-8 سال بعد اس نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور بہت خفا تھے اور ابھی بھی اٹلی میں ہیں اور اپنے ڈاکومنٹس کے لیے ویٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ایزائلم کیس شاید میں بھی 2 سال لے، میں بھی 5 لے، میں بھی 10 لے، کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ لیکن اسی ایزائلم کیس میں آپ کہیں جا بھی نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ کنٹری سے اللیگل طریقے سے نکل گئے تو پھر آپ نے جو ایزائلم کیس کیا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے، پاکستان تو آ ہی نہیں سکتے۔
تو تقریباً اب اس کی ایج ہے 38 سال، 38 یا 39 سال، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی بھی کیس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، پتہ نہیں کب ڈیسائیڈ ہوگا یا ڈیسائیڈ میرے حق میں ہوگا بھی یا نہیں۔ ابھی تک اس نے شادی بھی نہیں کی ہے، کیس کا بھی کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ حقیقت یہ ہے جو اس نے بتائی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے لیے ٹکٹ خرید لوں۔ فار ایگزامپل وہ کہہ رہے تھے کہ میں اگر اپنے ملک خود بھی جانا چاہوں تو میرے پاس ٹکٹ کے پیسے بھی نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے، پیسے تو آنی جانی چیز ہے جیسے ہم کہتے رہتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی حقیقت ہے، کیونکہ پیسوں کے متعلق آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ پیسے تو ٹھیک ہے آئیں گے جائیں گے، لیکن جو ٹائم ویسٹ ہو گیا اس کا کیا کریں گے؟ اور اس وقت میں نے جو حقیقت شیئر کی تھی، ابھی وہ اس پہ رو رہے تھے کہ شاید میں اس وقت ان چیزوں کو وہ کاؤنٹ کر لیتا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر 5 سال بعد یا 8 سال بعد یا 10 سال بعد اس پوزیشن میں آپ ہوں گے تو پھر کیا کریں گے؟ تو اس پوزیشن سے بچنے کے لیے میری جو پوری سٹوری شیئر کی، اس کا صرف مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی غلطیاں نہ کریں۔ اس نے بھائیوں سے جو پیسے لیے تھے، ادھر گھر میں حصہ بھی ختم ہو گیا، اس کے والد سے جو پراپرٹی اسے ملنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی، یہاں انگلینڈ میں بھی سیٹل نہیں ہوئے، اٹلی میں بھی کچھ نہیں بن رہا، کیونکہ اٹلی کے اپنے لوگ ہر وقت سٹرائک پہ ہوتے ہیں، انہیں جاب نہیں ملتی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی سکل بھی نہیں ہے، ڈرائیونگ تک اسے نہیں آتی۔ میں اکثر سکلز اور ان چیزوں کے متعلق بہت زیادہ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ باہر آنے سے پہلے تعلیم کے ساتھ ساتھ ضرور کچھ سیکھ لے، اس طرح نہ ہے کہ آپ کو کچھ نہیں آتا۔ تو ان چیزوں کو خود کاؤنٹ کر لے اور پھر ایک فیصلہ کر لے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ ایسے فیصلہ نہ کرے جو میرے دوست فیصل نے کیا ہے کہ ابھی وہ پچھتاتے ہیں کہ میں نے جو کچھ بھی کیا ہے غلط کیا ہے۔ گڈ لک اینڈ بائے بائے۔